بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 6۔ آج آپ کا اسلامیات کا فرسٹ لیکچر ہے۔ اپنی بک اوپن کریں۔ سلیبس میں ہم نے ایمانیات و عبادات کمپلیٹ کرنا ہے نمبر 4 تک، یعنی ٹاپک نمبر 4 تک، حج اور اس کی اہمیت۔ تو فرسٹ ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، توحید، معنی اور مفہوم۔ فرسٹ چیپٹر ایمانیات ہے اور اس کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، پیج نمبر 7۔ پیج نمبر 7، دوسرا باب ایمانیات و عبادات۔ دین اسلام جو ہے سب سے اس کی بیسک، سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ایمان، یعنی آپ کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایمان جب آپ کا ہو جائے گا کمپلیٹ، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیں گے، تو اس کے بعد آپ کی عبادات۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے یعنی ایمانیات و عبادات، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ آپ اپنے پاس کوئی پوائنٹر، کوئی ہائی لائٹر رکھ سکتے ہیں، یا آپ اس ورڈز کو انڈر لائن، ساتھ ساتھ امپورٹنٹ ورڈز کو انڈر لائن کرتے جائیں تاکہ آپ کو بعد میں کوشچن آنسر کرنے کے لیے آسانی ہو۔ لفظ ایمان کا مطلب ہے مان لینا، یقین کر لینا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے زبان و دل سے اس بات کا اقرار کر لینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ صرف آپ نے اس بات کا زبان سے اقرار نہیں کرنا، بلکہ اس بات کا دل سے بھی اقرار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہی پوری کائنات کے نظام کو خوش اسلوبی سے چلا رہا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ان میں فساد برپا ہو جاتا۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 22 ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا دنیا میں موجود ہوتا تو اس دنیا میں فساد برپا ہو جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود بھی کہا ہے کہ اس دنیا میں میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور کوئی میرا شریک نہیں ہے، اور یہی ہمارا سب کا ایمان ہے اور یہی اس کی بنیاد ہے۔ اس بات پر پختہ یقین کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے دنیا کی ہر چیز پیدا کی ہے۔ یہ اونچے اونچے پہاڑ، سورج، چاند اور ستارے سب اسی نے پیدا کیے ہیں۔ وہ ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ موجود ہے، ہمیشہ موجود رہے گا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اپنے اوقات مقررہ پر غروب و طلوع ہوتا ہے، ہر موسم اپنے وقت پر آتا، چاند اور دوسرے سیارے اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں اور اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کائنات کے پورے نظام کو چلانے والی صرف ایک ہی ذات ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کے حکم کی پابند ہے، اس کا کوئی مددگار اور شریک نہیں ہے۔ وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے، وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی واحد ذات ہے جو باقی رہے گی۔ مطلب آپ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے واضح نشانیاں دیکھتے ہیں کہ اس نظام کو، اگر آپ دیکھیں، اگر آپ صرف جو ہے وہ بنیادی کائنات کا نظام، پورے کائنات کا نظام دیکھیں گے کہ وہ کیسے چل رہا ہے، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی ہی واحد ذات ہے جو اس کو چلانے کا سبب ہے۔ سورج اپنے ٹائم پر نکلتا ہے اور اپنے ٹائم پر غروب ہوتا ہے، پھر رات ہو جاتی ہے، پھر کس طرح سے سیارے جو ہیں وہ نظام شمسی میں گردش کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں۔ اور ایک دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں، اور ایک دن آئے گا جب یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہی سب خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہی یعنی سب کا بنانے والا بھی وہی ہے، مالک بھی ہم سب کا وہی ہے، اور ہمیں رزق بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دیتی ہے۔ عزت اور ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری زندگی اور موت، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، صحت اور مرض، غرض ہر طرح کے اختیارات صرف اسی کے قبضے میں ہیں۔ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کوئی شے اس سے پوشیدہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ ہر عیب اور ہر حاجت سے پاک ہے۔ اس کی کھانے کی ضرورت نہ پینے کی، اسے نیند آتی ہے نہ اونگ۔
زمین کا نظام چلانے میں اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اسے کسی کا مشورہ چاہیے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے اور جو چاہتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کا ہی اس دنیا میں سب کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہے، نہ انہیں کھانے کی حاجت ہے، نہ انہیں پینے کی حاجت ہے، نہ انہیں نیند آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نظام کو، اس دنیا کے نظام کو، جو دنیا نظام شمسی، زمین پہ رہنے والے جاندار اور زمین کے نیچے رہنے والے جاندار، ان سب کو چلانے والا صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے توحید، معنی اور مفہوم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ کلمہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ایک ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں تو ہم اس کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ توحید جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ایک ماننا، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے وحدہ لا شریک ماننا عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ یعنی واحد ماننا اور لا شریک، یعنی لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں اور شریک کا مطلب ہے کہ کسی کو شریک کرنا، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اس کی ذات میں بھی اور اس کی صفات میں بھی، تو وہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ عقیدہ توحید ہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اور اسلام نے اس عقیدے پر بہت زور دیا ہے۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات کا مرکزی نقطہ عقیدہ توحید ہی رہا اور قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ، اور ترجمہ: اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مطلب توحید کا مطلب ہے ایک ماننا، اور ہمارا جو عقیدہ توحید ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہ صرف ایک مانیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی وہ سورت ہے جس میں عقیدہ توحید کی وضاحت کی گئی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص جو ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد والی، تو اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ عقیدہ توحید کے تقاضے۔ عقیدہ توحید کا اولین تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا واحد خالق اور مالک مانتے ہوئے صرف اس کی عبادت اور بندگی کی جائے، صرف اس کے سامنے سر جھکایا جائے، صرف اسی کی ذات پر مکمل بھروسہ کیا جائے، یقین کیا جائے، اس کے سوا کسی کا خوف اور ڈر دل میں نہ ہو، جو بھی مشکل مصیبت آئے صرف اسی سے مدد مانگی جائے، حقیقی حاجت روا کی حیثیت سے کسی بھی حاجت کی صورت میں صرف اسی کو پکارا جائے، وہی ہے ہر حاجت پوری کرنے والا بے شک۔ یعنی عقیدہ توحید کے تقاضے کیا کیا ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا ہے اور اپنا خالق اور مالک مانتے ہوئے صرف اس کی عبادت کی جائے اور صرف اسی کے سامنے سر جھکایا جائے اور اسی کی ذات پر مکمل بھروسہ اور یقین کیا جائے، اور کبھی بھی کسی کا خوف اپنے دل میں نہیں آنے دینا، صرف اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ہی ڈر جو ہے وہ ہم سب کے دل میں آنا چاہیے۔ مصیبت میں یا مشکل میں ہم کسی سے مدد نہ مانگیں، صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور یہی سوچنا چاہیے کہ حقیقی حاجت روا یعنی حاجت پوری کرنے والا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہی حاجت پوری کرے گا۔ جیسے کہ آج کل کا دور ہے، آج کل ہم کرونا کی وجہ سے تھوڑا پریشان ہیں، ٹینشن میں ہیں، تو اس ٹینشن یا اس پریشانی سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ حالات ٹھیک کر دیں اور جلد از جلد ہم سب کو ان حالات سے باہر نکالیں اور ہم سب کو اس بیماری سے، اس وبا سے نجات دلائیں۔ نیکسٹ ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔
جب انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور اس کو وحدہ لا شریک، وحدہ مطلب ایک، لا شریک اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھتا، تو اس عقیدے کی وجہ سے اس پہ انتہا درجے کی خودداری اور عزت نفس، جب ظاہر آپ کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور صرف اسی کے اوپر ایمان رکھیں گے، تو آپ کی ایک عزت نفس آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی اور اس کی گردن مخلوق کے آگے، کسی بھی اور انسان کے آگے نہیں جھکے گی، اس کا ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلے گا، اس کا دل کسی کی عظمت سے مرعوب نہیں ہوگا، یعنی اس کا دل کسی کی بڑائی سے جو ہے وہ امپریس نہیں ہوگا، مرعوب نہیں ہوگا۔ اور جب آپ کسی سے مرعوب نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے آپ اللہ کے سوا کسی سے ڈریں گے بھی نہیں۔ جب آپ کا دل کسی کے سامنے سے نہیں ڈرے گا، جب آپ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے تو پھر آپ کا خوف، آپ کے دل میں اس کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا آقا، مالک اور رازق ماننے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں عجز و انکساری پیدا ہو جاتی ہے، عاجزی آ جاتی ہے، وہ انکساری فیلنگ آتی ہے، مطلب وہ کسی غرور میں مبتلا نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی جو ہے وہ تکبر نہیں آتا، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ یا کم دینے پر قادر ہے، وہ ایمان رکھتا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں اسی کی رحمت کے باعث ہوں۔ بس اسی اعتراف اور عجز و انکساری کا نام بندگی ہے۔ بندگی مطلب عبادت کرنا، اسی کو مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے مسلمان کے اندر جرت، صبر و استقامت، توکل اور یقین جیسی عظیم الشان صفات پیدا ہوتی۔ جرت مطلب بہادری، صبر و استقامت مطلب صبر کرنا آ جاتا ہے انسان کو، توکل کرنا یعنی اللہ ہی کے ساتھ پر بھروسہ کرنا آ جاتا ہے، اور یقین جیسی عظیم الشان صفات پیدا ہوتی ہیں۔ وہ اس بات کا پختہ یقین رکھتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور جو ساری کائنات کا پروردگار ہے وہی زندگی، موت، عزت، دولت اور رزق دینے پر قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ وہ ہمیں رزق دیں، موت دیں، عزت دیں، صحت دیں، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی اس دنیا میں آج تک ہوا ہے اور ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایکسرسائز آپ نے بک کے اوپر کرنی ہے، اور سوالات کے جوابات یہ آپ کے 5 کوسچن آنسر ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ توحید کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہے؟ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ توحید کے کیا تقاضے ہیں؟ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ پہلے کوسچن کا آنسر جو میں نے یہ ہائی لائٹ کی تھی 2.5 لائن یہاں تک، اس کا آنسر لکھیں گے۔ کوسچن نمبر 2، توحید کس زبان کا لفظ ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ تو اس کا توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے ایک ماننا۔ اور نمبر 3 کوسچن ہے عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے وحدہ لا شریک ماننا عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ کوسچن نمبر 4، عقیدہ توحید کے کیا تقاضے ہیں؟ تو وہ یہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا، جو ہیڈنگ ہے عقیدہ توحید کے تقاضے، یہ آپ پورا یہاں تک لکھیں گے کوسچن نمبر 4۔ اور لاسٹ کوسچن ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو وہ یہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا، عقیدہ توحید کے اثرات، نیکسٹ پیج پہ یہاں تک۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سارے کوسچن کے آنسر جو ہیں وہ اپنی نوٹ بکس کے اوپر نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں، اور بک ایکسرسائز کو بک کے اوپر ہی ڈن کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف جائیں گے۔ تب تک اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔